11ویں اور 12ویں کے نام پر لیا ہوا جانور حلال ہے یا حرام؟ اس کو پہلے دو ٹوک سن لیجئے۔ اس کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ اب اس کا پس منظر سن لیں، وہ حلال کیسے ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، جب جانور لیا جاتا ہے اس وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو جانور لے رہے ہیں، قربانی تو اللہ کے نام پر ہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو اس کا ثواب تو اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا نا، وہ ثواب ہم 11ویں والے پیر عبد القادر جیلانی کو پیش کرتے قبول فرما، یا وہ ثواب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تو جب بھی اس کو وہ لیے ہوئے جانور کو چھری پھیری جاتی، اس وقت کسی بزرگ کا نام نہیں لیا جاتا، کسی نبی کا نام نہیں لیا جاتا، واحد اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ گوشت جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ثواب جو ہوتا ہے وہ ہم کسی نہ کسی بزرگوں کو پیش کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ، یا اللہ، یہ جو جانور لیا ہے تو اس کا جو تو اپنی رحمت سے ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو وسوسوں میں نہ آیا کرے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک بدعت کے فتوے ٹھوک دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سب کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زندگی اور بھی آسان ہو جاتی، زندگی اور بھی آسان ہو جاتی اگر وقت پر لوگوں کی پہچان ہو جاتی۔ پہچاننا سیکھیں، کون دین کو پھیلانے والا ہے اور کون دین کو بدنام کرنے والا ہے۔ اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اسلام پر چلنا ہے تو اسلام پر چلنے والے لوگوں کے پیچھے چلیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو شرکی بدعتی کے فتوے ٹھوک رہے ہیں۔ جب ان کو بٹھا لیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ جناب ذرا شرک کی تعریف تو بتائیں، وہ نہیں ان کو آتی۔ بدعت کی تعریف کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق، وہ نہیں ان کو آتی۔ تو طرح طرح کے جھوٹوں پہ جھوٹ لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک ڈاکٹر نلیک، اس نے وہ بکواس کی کہ قرآن مجید میں 25 سے زیادہ آیتیں ہیں جس پر جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وسیلہ حرام ہے۔ تو ہمارے ایک سنی عالم دین نے ان کو پکڑ دیا ایک جگہ پہ، ایئرپورٹ پہ، تو کہا کہ جناب ذرا بتاؤ کہاں پہ ہے 25 سے زیادہ آیتیں، ایک آیت ہی دکھا دو جس پہ قرآن مجید میں ہو کہ وسیلہ لینا حرام۔ تو پھر وہ ہیلے بہانے، وہی جو شیطان کے ہیلے بہانے ہوتے، او جی میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں جاؤں گا، میں وہاں سے آپ کو بھیجوں گا۔ اسی طرح کا اس نے ایک اور بھی کام کیا تھا، ایک اور بھی، مجھے وہ مسئلہ یاد نہیں ہے، اس کے ساتھ بحث ہوئی تھی۔ تو اس کو اس وقت بھی ایک انڈیا کے سنی عالم تھے مفتی فاروق، انہوں نے پکڑ لیا۔ تو انہوں نے جب اس پر بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا، میل بھیج دوں گا آپ کو، تو میں آپ کو جو ہے وہ کتابیں سینڈ کروا دوں گا، کسی کے ذریعے بھیج دوں گا۔ اب وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ تقریباً اس بات کو 4 سے 5 سال گزر گئے، اب تک نہ میل آئی، نہ جواب آیا، نہ کوئی رپلائی آیا۔ یہ جب پھنس جاتے ہیں تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ دین کو پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دین اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے ایسے لوگ کہ نام کے مسلمان تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ اب بھی یہی ہے کہ نام کے مسلمان اب بھی آپ کو بے شمار ملیں گے، مگر اسلام کے دشمن ملیں گے، جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ تو آخر میں وہی شعر دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ زندگی اور بھی آسان ہو جاتی اگر وقت پر لوگوں کی پہچان ہو جاتی۔